لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ مل جل کے صلوات بھیج دیں اللہم صلی اللہ علیہ اذان محترم امام سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والا یہ خمسہ مجالس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس جو امام کی شہادت کی تاریخ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس مجلس میں اور اس ذکر میں ہمیں امام کی سیرت کا وہ پہلو پیش کرنا ہے کہ جو امام نے اپنی حیات طیبہ میں واقعات کربلا کے بعد اختیار فرمایا اور جس کے لیے روایتوں میں ہے کہ 40 سال تک، البتہ یہ 40 مکمل نہیں، 40 سال تک امام نے گریہ فرمایا کہ جن میں وہ حیات طیبہ کے جو کربلا کے بعد کی ہے وہ بھی ہے اور واقعات کربلا سے پہلے بھی جو امام نے گریہ فرمایا ہے دونوں کو شامل کرتے ہوئے یہ 40 سال امام نے گریہ فرمایا ہے۔ روایتوں میں وارد ہوا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ البکاؤن خمسہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت گریہ کیا ہے وہ 5 شخصیتیں ہیں۔ آدم پہلی شخصیت جناب آدم کی ہے، وہ یعقوب دوسری شخصیت جناب یعقوب نبی کی ہے، وہ یوسف تیسری شخصیت جناب یوسف کی ہے۔ جناب آدم نے جنت سے نکلنے کے بعد گریہ کیا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے سے بچھڑنے کے بعد گریہ کیا، جناب یوسف نے اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے زندان میں گریہ کیا، وہ فاطمہ بنت محمد اور چوتھی شخصیت رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات گرامی قدر و علی بن الحسین، اور 5ویں شخصیت ہمارے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام کی ہے۔ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وضاحت فرمائی مولا نے کہ جناب آدم نے کیسے گریہ کیا، جناب یعقوب نے کیسے گریہ کیا، جناب یوسف نے کیسے گریہ کیا، اور کس طرح سے صدیقہ طاہرہ نے اپنے والد کی شہادت کے بعد فراق رسالت مآب میں اس روئے زمین پر بے پناہ گریہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَبَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ 20 سنة او 40 سنة۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد پر 40 سال تک گریہ فرمایا ہے، مسلسل گریہ، صبح شام گریہ، ہر وقت گریہ۔ امام سجاد نے دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ زین العابدین اس انسان کو کہا جائے گا کہ جو
سرکار سید الشہداء کے مصائب پر گریہ کرے۔ یہ وہ عمل تھا کہ جس عمل کو امام نے عبادت قرار دیا، یہ وہ عمل تھا کہ جسے عبادتوں کی زینت قرار پانے والے امام نے اپنی زندگی میں اختیار کر کے بتایا کہ یہ آنسو معمولی نہیں ہیں، بلکہ یہ آنسو اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے یہ آنسو ضروری ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ لَقَدْ كَانَ بَكَى عَلَىٰ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ 20 سنہ، 20 سال تم مسلسل روئے۔ وَمَا وُزِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى، کوئی کھانا سامنے لا کر نہیں رکھا جاتا تھا سوا یہ کہ آپ گریہ فرمانے لگتے تھے۔ حَتَّى قَالَ لَهُ مَوْلَا لَهُ، یہاں تک کہ آپ کے ایک غلام نے ایک دن آپ سے یہ بات کہی کہ یبن رسول اللہ اما اِنَّ لِحُزْنِكَ أَن تَنْقَضِيَ، کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ گریہ، آپ کا یہ حزن کم ہو جائے، ختم ہو جائے؟ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ، مولا نے جواب میں فرمایا کہ تم پر وائے ہو، اِنَّ یعقوب النبی کان لہو 12 ابنا، جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، فغیب اللہ عنہ واحدا منہم، 12 میں سے ایک بیٹے کو پروردگار نے نگاہوں سے غائب کر دیا تھا۔ فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِن كَثْرَةِ بُكَائِهِ، نتیجے میں امام فرماتے ہیں کہ نتیجے میں ان کی آنکھیں گریہ زیادہ کرنے کی بنا پر سفید ہو گئیں۔ وَشَابَ رَأْسِهِ مِنَ الْحُزْنِ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گریے کی بنا پر ان کا سر پوری طرح سے بال اس کے سفید ہو گئے۔ وَأَحْدُودَ ظَهْرَهُ مِنَ الْغَمْ، کمر جھک گئی، ٹوٹ گئی۔ وَكَانَ ابْنُهُ حَيًّا فِي الدُّنْيَا، جبکہ بیٹا دنیا میں زندہ تھا۔ وَأَنَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَبِي وَأَخِي وَعَمِّي و17 مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، جبکہ میں نے اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے چچا اور اپنے گھر کے 17 افراد کو میدان کربلا میں مقتولین، ان کو شہید دیکھا ہے، حولی، میرے چاروں طرف۔ فَكَيْفَ يَنْقَضِي حُزْنِي، کیسے ممکن ہے کہ میرا غم کم ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ میرے آنسو تھم جائیں۔ اتنا زیادہ امام حتیٰ غزہ کو دیکھنے کے بعد اپنے بابا کو یاد کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ وَكَانَ إِذَا أَخَذَ إِنَاءً يَشْرِبُ مَاءً، جب کبھی کوئی کاسے آپ اٹھاتے تھے، ظرف لیتے تھے کہ پانی پئیں، بکا، اتنا گریہ کرتے تھے حتیٰ يَمْلَأَهَا دَمْعًا، یہاں تک کہ اس گلاس میں، اس ظرف میں آنسو اتنے گرتے تھے کہ وہ پانی آنسوؤں کی بنا پر آنسو والا ہو جاتا تھا۔ فقیل لہ فی ذالک، اس کے بارے میں ان سے جب دریافت کیا گیا، فقال، تو اس موقع پہ فرمائے کہ وکیف لا ابکی، میں کیسے گریہ نہ کروں۔ وقد منع ابی من الماء الذی کان مطلقا للسباع والوحوش، میں کیسے گریہ نہ کروں جبکہ اسی پانی کو میرے بابا کو نہیں دیا گیا، اور اس وقت موجود سارے جانور، چاہے وہ صحرا کے ہوں، چاہے وہ شہروں کے رہنے والے ہوں، ان سارے جانوروں کو پانی پینے کی اجازت دی جا رہی تھی، لیکن میرے بابا کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا گیا۔ یہ جو امام نے پیغام کربلا کو نشر کرنے کا طریقہ اس گریے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، وہ اپنی جگہ کے اوپر بے مثال ہے۔ پانی کو دیکھ کے امام کا گریہ فرمانا، حتیٰ ایک اور روایت موجود ہے کہ ما وضع بین یدیہ طعام الا بکا، چھٹے امام ہی کی حدیث ہے کہ جب بھی کھانا لا کے سامنے رکھا گیا امام گریہ فرمانے لگتے تھے، یہاں تک کہ جب غلام نے یہ بات کہی کہ یا ابن رسول اللہ اخاف علیک ان تکون من الحالکین، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ اس زیادہ گریے کی بنا پر نقصان میں، یعنی آپ کو کہیں آنکھوں کا نقصان یا بدن کو نقصان نہ ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اس گریے اور اپنے اس بکا کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو بات جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ انی ما اذکر مسرع بنی فاطمہ الا خنقتنی لذالک عبرہ،
فرماتے ہیں کہ میں اولاد فاطمہ کے شہادت کو جب بھی یاد کرتا ہوں میرے گلے میں ایسا لگتا ہے کہ سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ یعنی مولا اتنا زیادہ امام حسین اور بقیہ اصحاب امام حسین، اولاد امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے تاکہ دنیا والے بھی متوجہ ہو جائیں کہ کس طرح سے میدان کربلا میں امام حسین کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اس مظلومیت کے پیغام کو، اس پیغام کربلا کو دنیا والوں تک امام سجاد نے بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا ہے۔ جہاں کہیں بھی موقع ملا امام نے اس مظلومیت کو دنیا والوں کو بتایا۔ جب بھی حتیٰ آپ کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے ہوں اور قصاب کی دکان پر گوشت رکھا ہوا دیکھتے تھے، جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے دمبے کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا یا پانی نہیں پلایا تھا؟ اور وہ پلٹ کے کہتا تھا کہ فرزند رسول، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا چاہیے، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد امام فرماتے تھے کربلا میں جن لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا تھا وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے، جانوروں تک کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے لیکن میرے بابا کو ایک قطرہ پانی نہیں پلایا گیا۔ واللہ قتل ابی عطشانا، امام اللہ کی قسم کھا کے فرماتے تھے کہ میرے بابا کو پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا، میرے بابا کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا۔ اس بات کو قسم کھا کر امام فرماتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے امام کی مظلومیت کے ساتھ اس میدان کربلا میں شہادت ہوئی ہے۔ پیغام کربلا کو جو نشر کرنے کا طریقہ امام نے اختیار فرمایا ہے وہ اگر آپ غور فرمائیں دونوں جگہوں کے اوپر انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ سرزمین کوفہ بھی امام تشریف لے گئے ہیں اور کوفے میں بھی آپ نے خطاب فرمایا ہے، اور سرزمین شام بھی آپ اسیر ہو کر گئے ہیں اور وہاں بھی آپ نے خطاب فرمایا ہے، لیکن دونوں خطابوں میں فرق ہے۔ جس موقع کے اوپر شام سے پہلے کوفہ پہنچے ہیں، چونکہ یہ شہر کوفہ جناب زینب علیہ مقام کے لیے تو خود وہ شہر رہ چکا ہے جہاں پہ جناب زینب شہزادی بن کے رہ چکی ہیں۔ اسی شہر کوفہ میں جناب زینب نے وہاں کی عورتوں کو درس دیا ہے، وہاں کی عورتوں کو تعلیم دیا ہے، لہٰذا جناب زینب کبریٰ نے یہاں پہنچنے کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام سے پہلے دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ان اسیروں میں وہ شہزادی بھی ہیں کہ جو اسی کوفے کی عورتوں کی معلمہ رہ چکی ہیں، جنہوں نے اس کوفے کی عورتوں کو نماز، روزہ، تمام عبادتوں کا طریقہ حتیٰ قرآن سکھایا تھا۔ وہ خاتون، وہ معلمہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، وہ اہل بیت اطہار کی عظیم فرد ہے کہ جو آج اسیر کر کے لائی گئی ہے۔ جس موقع کے اوپر جناب زینب علیہ مقام نے اس شہر کوفہ میں لوگوں کے درمیان حقانیت کو واضح کیا تو لوگوں کی گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس موقع کے اوپر امام نے جملہ فرمایا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے کہ تنوحون، تم رو رہے ہو، وتبکون، گریہ کر رہے ہو، من اجلنا، ہمارے لیے رو رہے ہو، فمن ذا الذی قتلنا، اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمارے بابا کو، ہمارے گھر والوں کو قتل کس نے کیا ہے؟ تمہیں لوگوں نے تو قتل کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے قتل کیا ہے تو پھر آج اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ امام متوجہ کرانا چاہ رہے تھے کہ آج یہ تمہارے آنسو ناقابل قبول ہیں، آج تمہارا یہ مکر و فریب، آج یہ تمہارے دھوکے دینے والے آنسو ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے پھر جس موقع کے اوپر شہزادی کے خطبے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کوفے والوں کو پیغام کربلا پہنچانے کے لیے ان کے درمیان خطبہ دیا ہے، مولا فرماتے کہ ثم، روایت کی لفظیں کہ ثم ان زین العابدین اومع الی الناس ان اسکتوا، لوگوں کو اشارہ کیا کہ اب خاموش ہو جاؤ، فسکتوا، لوگ چپ ہوئے، فقام قائما، امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے،
فحمد اللہ، اللہ کی حمد، واثنى علیہ، اللہ کی ثنا فرمائی، وذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم صلی علیہ، اور پھر رسالت مآب کا تذکرہ کرنے کے بعد ان پر صلوات بھیجی، ثم قال، پھر روایت کی لفظیں ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا وہ ٹھیک ہے، مجھے جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سرزمین کوفہ پر امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کا دور ہے، اور ہمارے چوتھے امام کو کوفے والوں نے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اب مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانتے تو ٹھیک ہے، اب میں خود کو پہچانوائے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، من لم یعرفنی فانا اعرفہ، جو نہیں پہچانتا فانا اعرفہ، تو میں خود کو اسے پہچانوائے دیتا ہوں، بنفسی، خود۔ انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں ابو طالب کے بیٹے علی کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من انتہکت حرمتو، میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جن کی عزت کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ وَسَلُبَتْ نِعْمَتُهُ، اور ان کے مال کو لوٹ لیا گیا۔ وَانْتَهَبَ مَالُهُ، اور ان کے سامان کو چھین لیا گیا۔ وَسُبِيَ عَيَالُهُ، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا۔ انا ابن المذبوح بشط الفرات، فرات کے کنارے ذبح کر دیے جانے والے اس مقدس حسین کا میں بیٹا ہوں۔ من غیر ذحل ولا تراث، جبکہ امام حسین سے نہ تو کوئی عداوت تھی، نہ دشمنی تھی، نہ کسی قسم کا کینہ تھا، بلکہ صرف اور صرف امام حسین کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ حق کے نمائندے تھے۔ انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جنہیں شکنجوں میں رکھ کر شہید کیا گیا، اور اسی بات پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ایھا الناس فانشدکم اللہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، میں تم سب کو قسم دے کر اللہ کی پوچھتا ہوں، کیا تم ہی سب نے میرے والد کو خط نہیں لکھا تھا؟ وَخَدَعْتُمُوهُ، اور پھر تم سب نے میرے والد کو دھوکہ دیا۔ وَأَعْتَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَالْبَيْعَ، تم نے اپنی طرف سے وعدہ کیا، عہد کیا، میثاق کیا، اور وفاداری کا تم نے اپنے امام سے وعدہ کر لیا تھا۔ وَقَاتَلْتُمُوهُ، لیکن تم ہی سب نے مل کر میرے بابا کو قتل کر دیا۔ فَتُبًّا لِمَا قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، وائے ہو تم سب کے اوپر، وہ چیزیں جو تم نے میدان محشر کے لیے ابھی بھیجی ہیں، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے وبال جان ہیں۔ وَسَوْءَةً لِرَأْيِكُمْ بِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، کیسے تم ان آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے اقدس کا مقابلہ کرو گے؟ اذ یقول لکم، اگر میدان محشر میں رسول اللہ نے تم سے پوچھ لیا کہ قتلتم عطرتی، تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا، وانتہکتم حرمتی، تم سب نے میری عزت اور آبرو کو ضائع کر دیا، فلستم من امتی، تم سب میری امت میں داخل نہیں ہو، امت سے خارج ہو۔ روایت کہتی ہے کہ فارتفعت الاصوات من کل ناحیہ، چاروں طرف سے لوگ چیخنے لگ گئے۔ یقول بعضهم لبعض ہلکتم وما تعلمون، بعض کوفے کے دوسروں سے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تم سب ہلاک ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل پایا۔ فقال علیہ السلام، اب یہاں سے آپ توجہ فرمائے امام نے کیسے کربلا کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، اس انسان پہ اللہ رحمت کرے کہ قبل نصیحتی، کہ جس نے ہماری باتوں کو سنا، قبول کیا، وحفظ وصیتی فی اللہ وفی رسولہ واہل بیتہ، اور اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے لیے جن باتوں کو ہم نے کہا ان سب کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم سب رسول اللہ کی سیرت کو بہترین انداز میں تمہارے سامنے پیش کرنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر سیرت پیغمبر کو آج سن 61 ہجری میں دیکھنا ہے تو آؤ اہل بیت اطہار کو دیکھو۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جو سیرت پیغمبر کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ نَحْنُ كُلُّنَا يَا ابْنَ رسول اللہ سامعون، اس جملے پہ غور کیجئے گا،
سارے لوگوں نے یہ آواز دی کہ اے فرزند پیغمبر، ہم سب آپ کی آواز کو سن کر اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ وہی کوفہ کہ جس کوفے میں اس قافلے کے آنے سے پہلے یہ آواز دی جا رہی تھی کہ یہ باغیوں کا معاذ اللہ قافلہ ہے، یہ ان لوگوں کا قافلہ ہے کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ اہل بیت اطہار سے تعلق ہے، ان کا کوئی تعلق بھی مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے کے بعد اب عالم یہ ہے کہ سارے کوفے کے رہنے والے یہ آواز دے رہے ہیں کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، آپ کی باتوں کو ہم نے سنا۔ یعنی ساری وہ تبلیغات یا وہ سارا جو نیچر اور مزاج بنایا جا رہا تھا کہ ان سب کو عظمتوں کے بلندیوں سے نیچے لا کر لوگوں کے درمیان یہ شہرت دی جائے کہ یہ معاذ اللہ اسلام سے خارج ہیں، امام کے خطبے کے نتیجے میں دوبارہ لوگوں کی زبانوں پر وہ کلمہ آیا ہے کہ جس سے پتا چلا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا اقرار کوفے والوں نے دوبارہ کیا ہے۔ اسی لیے ان کوفے والوں کو امام سجاد علیہ السلام کو یبن رسول اللہ کہنا پڑا۔ ان سب نے آواز دی کہ اے فرزند پیغمبر، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ یہ وہ انقلاب تھا، یہ نشر کربلا کا وہ اہتمام تھا کہ جو خطبے کے ذریعے سے امام نے اس شہر کوفہ میں انجام دیا ہے۔ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر امام سرزمین شام تشریف لے گئے ہیں، وہ سرزمین کہ جو سرزمین اس اعتبار سے کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کا نام لینے والے، اہل بیت اطہار کو نہ پہچاننے والوں سے یہ شہر بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود اس شہر میں بھی جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ یہ وہ شام ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائی گئی ہے اور قرار دی گئی ہے کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ العیاذ باللہ نماز تک نہیں پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان امام کا اب یہ قافلہ جس موقع پر پہنچ رہا ہے، اسی کربلا کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، کربلا کی حقانیت کو لوگوں کو بتانا ہے، امام حسین کے پیغام کو ان لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ یہ کام امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز میں انجام دیا ہے کہ آپ دونوں چیزیں غور فرمائیں۔ جس موقع کے اوپر شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی تھی، لوگ اپنے منہ سے آوازیں نکال کے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، بلندیوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ اس قافلے کے اسرا کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ لیکن ایسے موقع کے باوجود جب امام نے خطبہ دیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہی قافلہ اب سرزمین شام سے واپس نکل رہا ہے، جن ہاتھوں میں کل پتھر تھے وہی ہاتھ آج ماتم کر رہے تھے، جن زبانوں پر خوشیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں انہی زبانوں پر ہائے حسین کی آوازیں ہیں۔ یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ یہ انقلاب ان خطبوں کی بنا پر ہے کہ جو امام سید سجاد نے اس شام میں دربار میں، بازار میں، مسجد میں، لوگوں کے درمیان گفتگو میں بار بار حقانیت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا۔ میں جس خطبے کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ خطبہ ہے کہ جو اس موقع کا نہیں ہے کہ جب یہ سارے اسرا پہنچے ہیں، بلکہ ان اسیروں کو جس موقع کے اوپر زندان میں قرار دیا گیا اور ایک دن ان اسیروں کو دوبارہ لا کے اس مسجد میں موجود اس دربار میں اس انداز میں کہ یہ سب اسیر ہیں کھڑے کر دیے گئے یہ سب، اور اس موقع کے اوپر ایک خطیب کو یہ حکم دیا گیا کہ تم منبر پہ بیٹھو اور بنی امیہ کی تعریفیں کرو اور اہل بیت اطہار اور امیر المؤمنین کی برائیاں کرو۔ وہ خطیب جتنا کچھ کہہ سکتا تھا، ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ اس کو درہم سے محبت جتنی تھی اتنی ہی زیادہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے خوب بنی امیہ کی تعریف کی۔ لیکن جس موقع کے اوپر امام سامنے کھڑے سب سنتے ہوئے رہے، اچانک امام نے یہ جملہ کہا کہ اے شخص تیرے حال کے اوپر وائے ہو، تم نے
اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کہ مجھے بھی اس لکڑیوں کے اوپر جانے کی اجازت دو۔ یعنی امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ پر اہل بیت اطہار کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہو وہ مکان مقدس مکان نہیں قرار پاتا، وہ منبر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ کرسی ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ امام پھر اس جگہ کے اوپر تشریف لے گئے۔ البتہ لوگ کہہ رہے تھے اس لیے امام کو جانے کی یزید نے اجازت دی، ورنہ یزید تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس موقع کے اوپر ان کی زبان لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرتی ہے تو ان کی فصاحت و بلاغت کے مقابل کسی کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ امام تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو امام نے خطبہ دیا ہے اس کے بارے میں تفصیل نہیں، صرف دو چار جملے عرض کرنا ہے۔ مولا فرماتے کہ ایھا الناس، آپ غور فرمائیں، امام نے وہاں پر موجود لوگوں کو مسلمان کہہ کر خطاب نہیں کیا ہے، وہاں پر موجود لوگوں کو مؤمنین کہہ کر خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں پر موجود لوگوں کو ناس کہہ کر خطاب کیا ہے۔ وجہ کئی شرحیں کئی طرح کے جملے اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ وجہ یہ تھی کہ امام کی نگاہ میں جن لوگوں کے دلوں میں رسالت مآب کی آل کی محبت نہیں ہے پھر انہیں مسلمان اور مؤمن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عام انسانوں کے جیسے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں بقیہ لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہم کو علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا، ہمیں سماحت دی گئی، ہمیں فصاحت دی گئی، ہمیں شجاعت دی گئی، ہمیں محبت فی قلوب المؤمنین، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں پروردگار نے لوگوں کے درمیان سب سے اہم قرار دیا۔ اس کے بعد فرماتے وہ فضلنا، ہمیں فضیلت دی ہے 7 چیزوں کے ذریعے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نبی اکرم ہمارے خاندان سے ہیں، رسالت مآب کے وہ ساتھی اور بھائی کہ جو صدیق اکبر ہیں وہ ہمارے گھرانے سے ہیں، جناب جعفر طیار ہمارے گھرانے سے ہیں، اسد اللہ اور اسد رسول اللہ جناب حمزہ ہمارے گھرانے سے ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ یہ 2 شہزادے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ ہمارے گھرانے سے ہیں، اور وہ آخری نمائندہ والمہدی الذی یقتل الدجال، وہ آخری جو ہمارا وارث ہے وہ ہمارے گھرانے سے ہوگا۔ یہ ساری گفتگو، اور اس کے بعد امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں کون ہوں، ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں، انا ابن فاطمۃ الزہرا انا ابن سیدۃ النساء، میں جناب سیدہ کا بیٹا ہوں، میں ساری عورتوں کی سردار خاتون کا بیٹا ہوں۔ یہ سارے انا امام نے اس طرح سے اپنی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ پھر لوگوں کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئیں، چیخیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ اس موقع کے اوپر یزید نے اشارہ کیا کہ اذان دی جائے۔ خود یہ اذان اس انسان کی طرف سے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی تک توحید پروردگار کا انکار کر رہا تھا، جو وحی پروردگار کا انکار کر رہا تھا، جو رسالت پیغمبر کا انکار کر رہا تھا، جو قرآن کا انکار کر رہا تھا، جو نمازوں کا مذاق اڑاتا تھا، آج وہی اس اپنے دربار میں اذان دینے کے لیے کہہ کر بتا رہا ہے کہ شہادت امام حسین سے پہلے تک تو نمازوں کا انکار کرنا، اذانوں کا انکار کرنا ممکن تھا، لیکن شہادت امام حسین کے بعد جو ابھی تک انکار کرتا تھا وہ خود کہہ رہا ہے کہ اذان دی جائے۔ یہ خود امام حسین کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ قرار پایا۔ اور جس موقع کے اوپر مؤذن نے اپنی اذان کو دیا ہے، اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ مولا اس مؤذن کے کلمات کو اپنی زبان پہ دہراتے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسالت مآب کی رسالت کا اس نے اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، مولا نے فرمایا کہ مؤذن ٹھہر جا، اور پھر یزید کو خطاب کر کے مولا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس رسول کی رسالت کا بھی اعلان ہوا ہے وہ تمہارے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تمہارے جد تھے تو تو جھوٹ بولتا ہے،
اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد تھے تو پھر بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ کی آل کو کیوں اسیر کیا ہے، کیوں رسول اللہ کے گھر والوں کو قتل کیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا جواب دینا یزید کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یقیناً امام سجاد علیہ السلام نے پیغام کربلا کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ امام نے دنیا والوں کو بتایا کہ سرزمین کربلا پر کس طرح سے مظلومیت کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا۔ لیکن ہاں، یہ حقیقت ہے کہ امام کی وہ زندگی جو پوری زندگی اپنے بابا پر گریے میں گزری ہے، وہ دن بھی آیا جب اسی مدینہ طیبہ میں امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آقا اس سرزمین مدینہ پہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، سارے گھروں سے گریے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کو اگر گزشتہ تقریر یاد ہو، اس مدینے میں امام کے چاہنے والے وہ افراد کہ جنہیں امام نے اپنے گھر میں تربیت دی تھی، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ سب بھی موجود تھے۔ یہ امام کے مخلص شیعہ اور خود امام کے چاہنے والے جو اس مدینے میں موجود تھے، ہر گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ہر ایک یہ آواز دے رہا تھا کہ امام حسین کا وارث اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور آپ سنیں گے، جملہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر امام کے جنازے کو لے کے گھر سے نکلے ہیں جنت البقیع کی طرف، اتنا مجمع تھا کہ بیت الشرف سے لے کر جنت البقیع تک لوگ کھڑے تھے۔ لوگوں کو درمیان میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اتنا بڑا مجمع تھا جو چوتھے امام کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن میرے آقا اور مولا کو سپرد لحد کیا گیا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے ہمارے پانچویں امام کو سینے سے لگا کے پرسہ دے رہے تھے۔ مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ، مولا آپ کو آپ کے آقا کا پرسہ، ہر ایک پرسہ دے رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام بھی پرسے کو قبول کر رہے تھے۔ لیکن ہاں، شاید امام باقر علیہ السلام کو کربلا یاد آ گئی ہوگی۔ سرزمین کربلا پہ امام کی عمر کل 4 سال کی تھی۔ شاید اپنے بابا کی طرف رخ کر کے امام باقر نے کہا ہوگا کہ بابا، آپ کی شہادت کے بعد لوگ مجھے پرسہ دے رہے ہیں، لیکن کربلا میں جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کے فرزند ارجمند حسین ابن علی کو قتل کیا گیا تھا، شہادت کے بعد اگر کسی بچے نے بھی امام حسین کا نام لیا ہے تو یا تو اس نے تماچے کھائے ہیں یا اس نے تعزیانے برداشت کیے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یتیم بچی کہ جو امام حسین کو یاد کرتی ہوئی میدان کربلا کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ تعزیانوں کے ذریعے سے اس کے اوپر ظلم کیے گئے، اس کے کانوں سے گوشوارے بھی چھینے گئے۔ اور اس بچی نے آواز دیا تھا، اگر میرے چچا عباس زندہ ہوتے تو میرے کانوں سے کسی کو گوشوارے چھیننے کی ہمت نہ پڑتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار، ان مجالس عزا کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار، وہ تمام مؤمنین جو چوتھے امام کی عزاداری میں مصروف ہیں، پروردگار ان سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ پروردگار، میدان محشر میں ہم سب کو چوتھے امام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔